معزز سامعین، ہمارے چینل پروفیسر ورڈ پہ خوش آمدید۔ آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے سوالوں کا بوجھ۔ یہ ایک معاشرتی کہانی ہے۔ معزز سامعین، معاشرہ صرف اینٹوں، سڑکوں اور عمارتوں سے نہیں بنتا، بلکہ سوالوں، نظریات اور رویوں سے تشکیل پاتا ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ہر شخص دوسرے کی زندگی کے بارے میں جاننے کا خواہش مند ہے۔ کسی کی شادی کیوں نہیں ہوئی، کسی کا کاروبار کیوں نہیں چلا، کسی طالب علم کے نمبروں میں کمی کیوں آئی ہے۔ یہ سوال بظاہر عام اور معمولی محسوس ہوتے ہیں، مگر جب یہی سوال بار بار دہرائے جائیں تو یہ انسان کی ذات میں سرایت کر جاتے ہیں۔ وہ اس کے اعتماد کو کھوکھلا کرنے لگتے ہیں، اس کے سکون کو چرانے لگتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس کی خودی پر سوالیہ نشان بن جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ پوچھ لینا، ٹوک دینا یا کسی ذاتی زندگی میں جھانک لینا ایک فطری حق ہے۔ خاندان کی محفلوں میں، دوستوں کی نشستوں میں اور اب میڈیا کے پلیٹ فارمز پر بھی لوگوں کی کمزوریوں کو موضوع گفتگو بنایا جاتا ہے۔ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ سوال صرف الفاظ نہیں ہوتے، وہ کسی کے دل پر رکھا جانے والا بوجھ بھی بن سکتے ہیں۔ یہ کہانی اس رویے کی عکاسی ہے، ایک ایسے پروگرام کی کہانی ہے جہاں سوال شہرت بن گئے مگر جواب دینے والے اندر سے بکھرنے لگے۔ پہلا باب اس کہانی کا یہ ہے کہ پروگرام جو سچ دکھاتا تھا، بظاہر تو سچ دکھاتا تھا، شہر میں ایک ٹی وی پروگرام بہت مقبول ہو چکا تھا۔ زندگی کی سچائی اس کا میزبان حارث تھا، ایک ذہین مگر شہرت کا خواہش مند نوجوان۔ اس کا انداز منفرد تھا، وہ مہمان کو مسکرانے نہیں دیتا تھا بلکہ اس کے اندر چھپے کمزور لمحے تلاش کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا، ناظرین سچ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ریٹنگ بڑھ رہی تھی، ویڈیوز وائرل ہو رہی تھیں، مگر کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ سچ کی کھدائی میں دل زخمی بھی ہو رہے تھے۔ ایک دوسرا باب اس کہانی کا یہ ہے کہ عائشہ کی خاموشی۔ عائشہ ایک باوقار اسکول ٹیچر تھی، زندگی سادہ مگر پرسکون۔ جب وہ پروگرام میں آئی تو ابتدا میں اعتماد سے بیٹھی۔ حارث نے مسکرا کر سوال کیا، آپ کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ عائشہ نے نرمی سے کہا، ہر انسان کی تقدیر مختلف ہوتی ہے، مگر سوال ختم نہ ہوا۔ کیا کبھی کسی نے انکار کیا؟ کیا آپ کو تنہائی محسوس نہیں ہوتی؟ کیا آپ خود کو ادھورا نہیں سمجھتی؟ کیمرہ اس کے چہرے پر زوم تھا، اس کی پلکیں جھک گئیں۔ پروگرام کے بعد وہ کئی راتیں جاگتی رہی۔ وہ جو خود کو مکمل سمجھتی تھی اب آئینے میں خود سے سوال کرنے لگی۔ اس نے اسکول میں بھی خاموشی اختیار کر لی۔ طلباء نے محسوس کیا کہ ان کی مسکراتی ٹیچر اب کم بولتی ہے۔ اس کہانی کا تیسرا باب سلمان کا ٹوٹا اعتماد۔ سلمان ایک محنتی کاروباری تھا، چند مہینے پہلے نقصان ہوا تھا مگر وہ سنبھل رہا تھا۔ پروگرام میں حارث نے پوچھا، کیا یہ ناکامی آپ کی غلطی تھی؟ کیا آپ کے گھر والے آپ سے مایوس ہیں؟ کیا آپ خود کو ناکام سمجھتے ہیں؟ سلیمان نے ہنس کر کہا، ناکامی سیکھنے کا حصہ ہے، مگر بار بار یہی سوال، اسی لفظ کی تکرار، ناکام۔ گھر جا کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے ہر فیصلے پر شک کرنا شروع کر دیا۔ جہاں پہلے وہ پر اعتماد تھا، اب وہ ہر قدم پر خوف تھا۔ چند ہفتوں بعد اس کے کاروبار میں مزید نقصان ہوا، کیونکہ اب اس کے فیصلے اعتماد سے نہیں، ڈر سے ہو رہے تھے۔ اس کہانی کا چوتھا باب مریم کا خوف۔ مریم ایک ذہین طالبہ تھی، خواب بڑے تھے۔ پروگرام میں سے پوچھا گیا، اگر آپ ناکام ہو گئی تو کیا اپنے والدین کی امیدوں پر پورا اتر سکے گی؟ کیا آپ راتوں کو ڈر نہیں لگتا؟ کیا آپ کو راتوں کو ڈر نہیں لگتا؟ وہ مسکراتی رہی مگر اندر ہلچل تھی۔ امتحان کے دن اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ سوال جو پروگرام میں پوچھے گئے تھے اب اس کے دماغ میں گونج رہے تھے۔ وہ پہلی بار خود کو کمزور محسوس کرنے لگی۔ اس کہانی کا پانچواں باب ایک ماں کی بات ہے۔ ایک دن عائشہ کی ماں اسٹوڈیو پہنچی۔ انہوں نے حارث سے کہا، بیٹا سچ پوچھنا اچھی بات ہے مگر کسی کے زخم کو کریدنا دانش مندی نہیں۔ تم نے میری بیٹی کو وہ یاد دلایا جو وہ بھول چکی تھی، وہ پہلے خوش تھی۔ یہ جملہ حارث کے دل میں اتر گیا۔
اس رات وہ سو نہ سکا۔ اس نے پہلی بار سوچا، کیا وہ واقعی سچ دکھا رہا تھا یا کمزوریوں کو نمایاں کر رہا تھا؟ لہٰذا سامعین، اس کہانی کا چھٹا باب یہ ہے، سوالوں کا بدلتا ہوا رخ۔ اگلے پروگرام میں حارث کا انداز بدلا ہوا تھا۔ اس نے کہا، آج ہم کسی کی کمزوری نہیں، اس کی طاقت پر بات کریں گے۔ اس نے عائشہ سے پوچھا، آپ نے تنہائی کو طاقت میں کیسے بدلا؟ سلیمان سے پوچھا، نقصان کے بعد آپ نے خود کو کیسے سنبھالا؟ مریم سے پوچھا، آپ کے خواب آپ کو کس چیز سے مضبوط بناتے ہیں؟ اس دن پروگرام کی فضا مختلف تھی۔ چہرے پرسکون تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، مگر سکون کے۔ یوں سامعین، وقت گزرا۔ عائشہ نے دوبارہ اپنی مسکراہٹ پالی۔ سلیمان نے چھوٹے مگر مضبوط قدموں سے کاروبار سنبھال لیا۔ مریم نے اپنے خوف کو سمجھ کر اس پر قابو پانا سیکھ لیا، اور حارث، اس نے سیکھ لیا کہ سوال کرنا فن ہے، مگر احساس کے بغیر سوال کرنا ظلم بن جاتا ہے۔ تو سامعین، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ معاشرہ تب مہذب بنتا ہے جب سوال کرنے سے پہلے دل کی نرمی کو ترجیح دی جائے۔ ہر انسان کے اندر ایک خاموش جنگ جاری ہوتی ہے۔ اگر ہم سوال پوچھیں تو ایسے پوچھیں جو کسی کو توڑے نہیں بلکہ سنبھال لیں۔ شکریہ۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔